درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ جو درخت پھلدار ہوتا ہے اس کی ہر ایک حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کو اچھا بھی سمجھتا ہے اور اپنے گھروں میں لگانا بھی پسند بھی کرتا ہے۔ کوئی بچہ یا کوئی جانور اس درخت کو نقصان پہنچائے تو اس کو جھڑکتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، اور جو درخت کڑوا ہو، اس کا پھل بھی اچھا نہ ہو، کانٹے والا ہو، نقصان والا ہو، نہ کوئی اس کو لگاتا ہے، نہ کوئی اس سے کوئی فائدہ حاصل کرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ جو انسان اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، لوگوں کے لیے راحت کا سامان بنتا ہے، مل جل کر رہتا ہے، خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، تو ہر ایک اس کے ساتھ رہنے کو پسند کرتا ہے، ہر ایک اس سے بات چیت کرنے کو پسند کرتا ہے، اور با اخلاق انسان کے لیے ہر گھر میں جگہ ہوتی ہے، ہر محفل میں، ہر مجلس میں اس کے لیے جگہ رکھی جاتی ہے، اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اس کے آنے پر خوشی منائی جاتی ہے۔ اصل دین تو انسانیت بن جانا ہی ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی دوسروں کے لیے مصیبت بن رہا ہو، پریشانی کا باعث بنتا ہو، تکلیف کا سبب بنتا ہو، تو اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، ہر ایک اس سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، اس سے ملنے جلنے سے بھی انسان کتراتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ مصیبت ہے، وبال جان ہے، بد اخلاق ہے۔ دین اسلام نے بااخلاق لوگوں کی قدر کی ہے اور اخلاق اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ جو بد اخلاق لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، وبال جان بننے والے لوگ ہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فتحت المدینۃ بالاخلاق، کہ مدینہ منورہ فتح کیا گیا اخلاق کے ذریعے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے لوگ متاثر ہوئے اور اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ کے معاملات کو اگر دیکھا جائے تو پوری زندگی میں اخلاق ہی بھرے ہوئے ہیں۔ اخلاق کے مختلف درجات ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ ہے اخلاق عظیمہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عظیمہ کے متحمل تھے اور اخلاق عظیمہ کو اپنائے ہوئے تھے۔ آپ کی سفر کی زندگی ہو یا حضر کی، مدینہ منورہ میں لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں، رہن سہن ہو، یا مکہ المکرمہ کے جو دشمنان تھے یا اس کے علاوہ یہود و نصارہ تھے، ان کے ساتھ معاملات ہوں، ہر جگہ آپ کی اخلاق ہی کی بات چلی ہے، اور آپ کے اخلاق سے ہی لوگ متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جن سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے۔ ایک دیہاتی آپ کی خدمت میں آیا، آپ کی مجلس میں بیٹھا، آپ کی باتیں سنی، متاثر ہوا آپ کو دیکھ کر، آپ کی باتوں سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر وہ آپ کے پاس مسجد میں ہی رہا۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو اس کو کافی دیر ہو گئی تھی آئے ہوئے، بیٹھے بیٹھے، تو قضائے حاجت درپیش ہوئی۔ کیونکہ دیہاتی آدمی تھا، جیسے ابھی ہماری مسجد ہے، چھوٹی سی ہم نے مسجد بنائی ہے، اس کے ارد گرد ابھی جگہ باقی ہے تعمیرات کے لیے، تو اسی طرح مسجد نبوی بھی چھوٹی سی تھی، اس کا احاطہ بڑا تھا، ابھی جگہ اور باقی تھی، کچی تھی جگہ۔ تو وہ دیہاتی جو ہے وہاں سے مسجد سے اٹھا، پیشاب کے لیے مسجد کی احاطے میں ہی بیٹھ گیا پیشاب کرنے کے لیے۔
اب جب وہ بیٹھا تو اور صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ یہ تو مسجد میں بیٹھ رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے جانے لگے، تو آپ نے روک دیا، منع کر دیا۔ جب وہ قضاء حاجت کر چکا، پیشاب سے فارغ ہوا، آپ نے اس کو بلایا، وہ بلا کر کہا کہ دیکھو مسجدیں تو اللہ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتے ہیں، مسجد کو بھی پاک رکھنا چاہیے، لہذا گندگی اور نجاست والی چیز کو ابھی مسجد میں نہیں کرنا چاہیے، اس سے دور جانا چاہیے ہمیں۔ آپ نے اتنے پیار محبت سے بات کی تو اس کے دل میں ایسی بات اتر گئی کہ فوراً مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ آئندہ میں اس کا خیال کروں گا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب جب وہ جانے لگا، دور سے آیا تھا اپنے قبیلے والوں میں سے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ پیدل جا رہا ہے، آپ نے اس کو جاتے ہوئے ہدیہ دیا، کپڑے دیے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہدیہ دیا کرتے تھے۔ جب وہ پیدل جانے لگا تو آپ نے پوچھا سواری ہے؟ کہنے لگا سواری تو نہیں ہے۔ آپ کے پاس سواری تھی، اٹھنی تھی، آپ نے کہا کہ یہ لے جاؤ، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ بڑا خوش ہوا، یہاں تک کہ وہ شخص سواری پر سوار ہوا، کپڑوں کا تحفہ لیے اپنے قبیلے والوں میں پہنچا۔ جیسے ہی بستی میں داخل ہوا تو زور زور سے آوازیں لگانے لگا، او میرے عمو جان، او میرے چچا، اور آوازیں دے کر ان کو بلانے لگا۔ جب سب مخاطب ہوئے تو کہنے لگا کہ دیکھو میں ایسے شخص کے پاس گیا تھا کہ جس نے مجھے اتنا اچھا کلمہ بھی دیا، کپڑے بھی دیے، سواری بھی دی، اتنا بااخلاق ہے، اور آپ کی ایسی تعریف کی کہ وہ سب اتنا متاثر ہوئے آپ کی باتوں سے، کہا کہ ہمیں بھی لے چلو۔ یہاں تک کہ اس ایک بندے، اس ایک دیہاتی کے ساتھ آپ نے جب بااخلاق رویہ اختیار کیا تو اس کی برکت سے اس کے قبیلے کے 300 لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو اچھے اخلاق اللہ کو پسند ہیں، اللہ کو بااخلاق لوگ پسند ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے ارد گرد اپنے معاملات کرتے ہوئے، رہن سہن میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے دشمنوں نے بھی رحمت حاصل کی، انہوں نے بھی فائدہ حاصل کیا۔ مکہ والوں کی اظہار ثانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہجرت کر جائیے، تو آپ کو جب حکم ملا مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا تو آپ جو کعبۃ اللہ کا متولی تھا، جو چابی بردار تھا، اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کعبے کے اندر نماز پڑھ لوں، دعا کر لوں، مجھے اجازت دے دو، دروازہ کھول دو۔ تو اس شخص کا نام عثمان تھا، اس نے کہا کہ نہیں، آپ کو چابی نہیں ملے گی اور نہ میں آپ کے لیے دروازہ کھولوں گا، چونکہ کافروں کا غلبہ تھا، مشرکوں کا، تو انہی کے رعب میں تھا وہ، تو اس نے چابی نہیں دی۔ آپ کھڑے رہے، پھر آپ اس کو کہنے لگے کہ اس وقت کیا حال ہوگا تمہارا کہ جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تم یہاں میرے پاس کھڑے ہوگے۔ اور آپ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے چلے گئے، تھوڑا دور جا کر مکہ کی بستی کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ اے مکہ، اے بیت اللہ، تجھ سے بچھڑنے کا دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن یہاں کے لوگوں نے مجھے اتنا تنگ کیا کہ میں جانے پر مجبور ہوں۔ بوجھل قدموں کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے آپ وہاں سے روانہ ہوئے، مدینہ منورہ چلے گئے۔ سن 7 ہجری کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو فاتح بنا کر مکہ میں داخل فرمایا۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ جب آپ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے تو سارے دشمن جو بڑے بڑے تھے ان میں سے کچھ تو قتل ہو چکے تھے، جہنم واصل ہو چکے تھے، جو بچے تھے وہ چھپ چھپا رہے تھے۔ عثمان جو چابی بردار تھا تو وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس نے فوراً چابی آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا، اندر جا کر آپ نے نماز پڑھی۔ اب آپ فاتح بن کر آئے ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام، حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، بڑے بڑے صحابہ کرام وہ باہر موجود ہیں، اور سب کی خواہش یہ ہے کہ یہ چابی ہمیں مل جائے، ہم اس کے متولی بن جائیں، ہمیں یہ ذمہ داری سونپ دی جائے، اس لیے کہ یہ اعزاز کی بات ہے۔ آپ نماز پڑھ کر دعا کر کے باہر نکلے، کعبۃ اللہ کی چابی آپ کے پاس ہے،
اب سب آپ کی طرف متوجہ ہے کہ آپ کس کو پکارتے ہیں، کس کو آپ چابی تھماتے ہیں۔ آپ نے عثمان کو بلایا، عثمان آپ کے سامنے حاضر ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ وقت تمہیں یاد ہے کہ جب میں تم سے چابی مانگ رہا تھا اور تم نے مجھے چابی نہیں دی تھی، تم نے دروازہ نہیں کھولا تھا، دیکھو آج چابی میرے ہاتھ میں ہے اور تم میرے سامنے کھڑے ہو۔ اور آپ مسکرائے اور آپ نے وہ چابی عثمان کو دے دی اور کہا کہ یہ میں تمہیں ہی دے رہا ہوں اور قیامت تک تمہارے ہی خاندان نسل میں ہی چابی رہے گی۔ بس آپ کا یہ کہنا تھا کہ عثمان کا دل ایسا بدلا، فوراً آپ کے قدموں میں گر گیا، کہا کہ آپ نے کعبے کا دروازہ کھول دیا ہے، اب میرے دل کا دروازہ بھی کھول دیجئے، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ اس سے دشمنوں کو بھی فائدہ ہوا، کہ جو دشمن ہوا کرتے وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ بھی مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ بڑا ہو، چھوٹا ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب نے آپ کے اخلاق سے فائدہ اٹھایا، فائدہ حاصل کیا۔ ایک صحابی مدینہ منورہ میں آپ کے پاس آئے، کھجوروں کے ان کے باغ تھے، درخت تھے، وہ ایک بچے کو پکڑ کر لائے اور کہنے لگے کہ یہ بچہ جو ہے میرے درخت سے کھجوریں توڑتا ہے اور کھا لیتا ہے، جس سے کھجوریں خراب ہوتی ہیں، ضائع کرتی ہیں، کچھ گراتا ہے، کچھ کھاتا ہے، یہ روزانہ کرتا ہے اس طرح۔ آپ نے ان صحابی سے پوچھا، وہ کم عمر تھے، 10 11 سال 12 سال ان کی عمر تھی۔ آپ نے پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے بھوک لگتی ہے، کھجور مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ کھجور ہی وہاں کا پھل تھا، مدینہ منورہ میں کھجور ہی کھجور تھی، تو کھجور سامنے ہوتی ہے تو بھوک لگتی ہے تو میں چلتا ہوں، توڑ کے کھا لیتا ہوں۔ پہلے تو وہ ڈر رہے تھے کہ مجھے ڈانٹیں گے، مجھے ماریں گے، کچھ کہیں گے، جیسے آج کل ہوتا ہے کوئی بچے شرارتیں کر رہے ہو، ان کو اگر کوئی بڑا دیکھ لے تو وہ بھاگتے ہیں۔ کیوں بھاگتے ہیں؟ کہ یہ اب بڑا آ گیا تو یہ ہمیں ڈانٹے گا، یہ مارے گا، یہ فطری بات ہے۔ تو آپ کے بارے میں بھی وہ بچہ یہی سوچ رہا ہے کہ مجھے ڈانٹ پڑے گی، مجھے ماریں گے، کچھ کہیں گے۔ لیکن آپ نے ان سے جب اس طرح بات کی تو وہ بڑے سہم گئے کہ یہ کیا، انہوں نے تو ڈانٹا بھی نہیں۔ یہاں تک کہ پھر آپ نے آگے سے یوں فرمایا کہ دیکھو جو کھجوریں درخت سے نیچے گر جاتی ہیں وہ اٹھا کر کھا لو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مالک اس کا مالک نہیں رہا، اس کے درخت سے گر گئی ہیں، گری ہوئی چیز آپ کھا سکتے ہو، ضائع ہو جاتی ہے۔ البتہ جو درخت پر لگی کھجوریں ہیں وہ مت توڑا کرو، اس سے درخت خراب نہیں کیا کرو، وہ تو مالک کی ہیں، بغیر اجازت کے نہیں کھا سکتے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں آپ نے اتنے اچھے انداز سے مجھے نصیحت کی کہ میرے دل میں اتر گیا کہ آج کے بعد میں اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہ پھر آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، میرے سینے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے کبھی بھی مجھے بھوک کی ایسی شدت ہی محسوس نہیں ہوئی کہ میں کوئی چیز لے کر کھاؤں۔ ایسے اخلاق کے ساتھ آپ بچوں کے ساتھ بھی پیش آیا کرتے۔ یہی اخلاق تھے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آنے والے صحابہ کرام پر ایسے اثر انداز ہوئے کہ جو خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے آپس میں دوست بن گئے، جو ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے بھائی بھائی بن گئے، جو رشتہ داریاں جوڑنے کو ناپسندیدہ کرتے تھے وہ رشتہ دار بن گئے۔ یہ آپ کے اخلاق ہی تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو بھی جو ہے وہ مدینہ کو منورہ بنا دیا اور مکہ فتح فرما دیا، یہاں تک کہ عالم عرب نہیں بلکہ عالم دنیا پوری زمین پر ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیا، عام کر دیا۔ آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام جہاں پر بھی گئے، جس طرف بھی انہوں نے قدم اٹھائے، اللہ نے ان کے اخلاق کی وجہ سے ہدایت کی ہواؤں کو وہاں پر چلا دیا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کی بستیاں ہیں، مسلمانوں کے علاقے ہیں، ہمارے محلوں میں سب مسلمان بستے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، ایک دوسرے سے خوف زدہ ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو چھوڑ دیا ہے، آپ کی تعلیمات کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ان اخلاق کو ہم اختیار کریں اور آپس میں ایسے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں کہ ہماری بات چیت سے ہی لوگ متاثر ہو کر دین اسلام کی تعلیمات کی طرف آنے والے بن جائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ نماز پڑھتا ہے، یہ خود تو چور بھی ہے، ڈکیت بھی ہے، یہ ایسا بھی ہے، یہ ویسا بھی ہے، یہ نماز ہی پڑھتا ہے تو نمازی ایسے ہوتے ہیں لہذا مجھے نماز پڑھنی نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو
کہ ہماری وجہ سے لوگ جو ہے دین سے دور ہوں، نماز سے دور ہوں، مسجد سے دور ہوں، بلکہ ہم ایسے اپنے آپ کو بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ لوگ اس کی وجہ سے دین کی طرف آ جائیں اور صحیح عمل کی طرف آ جائیں۔ اگرچہ آج کے معاشرے کے اندر سچائی اختیار کرنا بہت مشکل کام ہے، حلال پر استقامت بہت مشکل کام ہے، حرام پھیلا ہوا ہے، بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، ہر طرف سے گناہ کی دعوتیں مل رہی ہیں۔ ایسے ماحول میں اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ہم کون ہوتے ہیں اپنے آپ کو بچانے والے؟ اگر ہم کمزور ہیں تو کیا ہوا، ہمارا اللہ تو طاقتور ہے، وہ تو ہمیں بچا سکتا ہے۔ تو عقل مند شخص وہ ہے کہ جو اپنی ذات کی بجائے اللہ کے تابع اپنے آپ کو کر دے اور اللہ سے کہے کہ اللہ میں گناہگار خطا کار ہوں، میں بہک جاتا ہوں، پھسل جاتا ہوں، آپ تو طاقتور ہیں، آپ مجھے اپنی طاقت کے ذریعے نیکوکار والی زندگی نصیب فرما دیں، آپ مجھے حرام سے محفوظ فرما دیں، آپ مجھے چوری ڈکیتی سے محفوظ فرما دیں، آپ مجھے جھوٹ سے بچنا آسان فرما دیں، اللہ آپ میری مدد فرما دیں۔ اور اللہ سے جو مدد مانگتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں۔ اور اس بات کی تعلیم تو ہم ہر نماز میں ہمیں ملتی ہے، ہم نیت باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں لیکن ہمارا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہوتا۔ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، دھیان دکان کی طرف ہوتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، دھیان کاروبار کی طرف ہوتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دھیان ہمارا گھر کی طرف ہوتا ہے۔ جب دھیان ہی ہمارا نہیں ہے تو اس دعا کے اندر قبولیت کیسے ہمیں نظر آئے گی؟ دعاؤں میں قبولیت ہوتی ہے لیکن دھیان شرط ہے۔ اللہ کی طرف دھیان رکھ کر ہم دعا کو پڑھتے ہیں، دعا کو مانگتے ہیں تو اللہ اس کو ضرور قبول بھی فرماتے ہیں اور اس کے ذریعے ہدایت بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے دھیان اللہ کی طرف جمائیں اور ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم سوچا کریں کہ آپ نے دنیا میں کس طرح زندگی گزاری ہے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، ہم نے اسی زندگی کو اختیار کرنا ہے۔ حضرت حسن یا حضرت حسین کسی ایک کا واقعہ ہے، بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس کوئی مہمان آئے، آپ کی خادمہ جو تھی، باندی جو تھی، وہ جو ہے ان کے لیے سالن شوربہ مہمان نوازی کے لیے گرم کر کے لے کر آئی۔ جب وہ قریب آئی تو ان کا پاؤں پھسل گیا۔ اب پھسلا تو ان کے ہاتھ میں جو پیالہ تھا جس میں شوربہ تھا مہمان کے لیے جس کو لا رہی تھی وہ ان سے گر گیا۔ جب گرا تو اس کے چھینٹے اڑے، ادھر مہمان بیٹھا ہے ادھر آپ بیٹھے ہیں، آپ نے یوں غصے سے دیکھا، کیونکہ جب کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو اس میں غصہ آتا ہے، پھر مہمان کے سامنے ہو گیا تو اور غصہ آیا، غصے میں دیکھا۔ وہ باندی بھی آپ کے گھر کی تھی، قرآن پڑھنے والی تھی، اس نے فوراً آپ کے غصے کو دیکھا تو قرآن کی آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو توڑنے والے، غصے کو توڑنے والے۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ وہ مجھے نصیحت کر رہی ہے کہ غصہ نہ کیجیے، تو فوراً مسکرانے لگے، فوراً مسکرانے لگے۔ پھر اس نے فوراً دیکھا کہ آپ مسکرائے ہیں، غصہ ختم ہوا، تو فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں پر رحمت کرنے والے، درگزر معاف کرنے والے۔ جب یہ جملہ کہا تو وہ مسکرا کر کہنے لگے جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا۔ جب دیکھا کہ غصہ بھی چلا گیا، معافی بھی مل گئی، فوراً اس نے سے اگلی آیت کا اگلا حصہ پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ مسکرا کر کہنے لگے جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے لیے آزاد کیا۔ جہاں اس سے غلطی ہوئی اس نے قرآن کی آیت پڑھی اور آپ کے اخلاق ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے اخلاق کیسے؟ آپ نے فرمایا قرآن آپ کے اخلاق ہے، قرآن آپ کے اخلاق ہے۔ تو یہ قرآن میں سارے اخلاقیات کا درس ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ایک آیت باندی نے پڑھ کر سنائی ہے، غصہ بھی کافور ہوا، معافی بھی مل گئی، یہاں تک کہ باندی سے آزاد ہو گئی۔ آج ہمارے سامنے کوئی غلطی کوتاہی کر لے ہمارا پارا ہائی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب تک کہ پوری بھڑاس نہ نکال لے، نقصان نہ پہنچا دے، ڈبل سزا نہ دے دے، ہمارا غصہ کم نہیں ہوتا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اخلاق عظیمہ کو لے کر آئیں
اور اللہ کے لیے ہم وہ راستہ اختیار کریں جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے۔ یاد رکھیے، ذہن میں رکھیے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ نیکی کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہے گا اور بدی جو ہے وہ اللہ کے یہاں ہلکی ہے۔ لہٰذا بدیاں جمع نہ کریں، ہم برائیاں جمع نہ کریں، بد اخلاقی جمع نہ کریں، برائیوں کو کیا انبار نہ لگائیں، ہم اچھائی کو جمع کریں۔ یہ اچھائی ہمارے کام آئے گی، اللہ کے ہمیں سرخرو فرمائے گی۔ اور فرمایا کہ اپنے گھر کے اندر اپنے بڑوں کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کریں، اور یاد رکھیں جس طرح ہمارے دین کے بڑے ہمارے علماء ہیں، اس طرح ہماری زندگی میں ہمارے بڑے ہمارے والدین ہیں۔ اور مشائخ فرماتے ہیں البرکت مع اکابرکم، برکت ہمیشہ بڑوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ جو اپنی زندگی کے اندر اپنے بڑوں کو بڑا بنا کر چلتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب، اور جو دین کے بڑوں کو بھی اپنا بڑا بناتے ہیں وہ تو آخرت میں بھی کامیاب۔ اگر ہم دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے والدین کی خدمت میں رہیں، ان کے آگے بڑے نہ بنیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں تو پھر ہم اپنے علماء کو، اپنے بڑوں کو، اپنے اللہ کے ولیوں کو بھی اپنے سر کا تاج بنائیں، بڑا بنائیں، اپنے سارے معاملات میں ان سے رہنمائی لیتے رہیں۔ جس طرح زندگی کے اندر بدن کی اہمیت والدین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ بدن کی بیماری ہے، غذا ہے، خوراک ہے، اس کا لباس ہے، وہ سارا والدین کرتے ہیں، تو اس لیے وہ ہمارے بڑے ہیں۔ اس طرح ہماری دینی ضروریات، ہماری روح کی تندرستی، ہماری برائیوں کے خاتمے کا سبب ہمارے علماء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ہمارے دیندار لوگ، بڑے لوگ ہیں۔ لہذا جو بھی اپنے بڑوں کے ساتھ جڑا رہے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔